قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بائبل مقدس میں انسانی تاریخ آدم اور حوا کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں آیا کہ وہ اکیلے ہوں، بالخصوص آدم کا اکیلا رہنا اسے اچھا نہ لگا، اس کی مانند ایک مددگار بنایا اور پھر اس کو برکت دی کہ بڑھو پھلو پھولو زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی ایک خاندان کی صورت میں تم آباد رہو۔ پہلا ہی خاندان، پہلا ہی گھرانہ جو بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے، جو انسانی تاریخ میں پہلی فیملی، پہلا خاندان ہے، اس کے حالات کچھ اچھے نہیں دکھتے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے اور خدا پوچھتا ہے آدم تو نے کھایا، تو فوراً سے ایک دوسرے پہ الزام شروع ہو گئے، اور پھر اولاد میں ایسی ایک رنجش پیدا ہو گئی، اختلاف آ گیا کہ بڑے نے چھوٹے کو قتل ہی کر دیا، مار ہی دیا۔ سو شروع ہی سے ہیومن فیملی، انسانی خاندان کی زندگی کوئی بہت خوشگوار نہیں نظر آتی۔ لیکن یہ ایوب کی کتاب کا پہلا باب اور پہلی 5 آیات ایک ایسے خاندان کی تصویر پیش کرتے ہیں کہ جو خاندان آپس میں بہت خوش ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جہاں گھر میں 2 برتن ہوں گے وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، آواز پیدا ہوگی۔ تو ہم تو انسان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خاندان کس قدر خوبصورت دکھائی دیتا ہے، میاں بیوی ہیں اور 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، 12 لوگ ایک گھر میں۔ خوشحال ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا گھر بھی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو اپنا اپنا کر کے استعمال نہیں کر رہا، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، آؤ میرے گھر میں آؤ، اور پھر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہے کہ سب باری باری ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں اور محبت ہے، ان میں اختلاف نہیں نظر آتا، اور وہ اپنے ماں باپ کے بھی تابع ہیں۔ باپ بڑی ذمہ داری انجام دیتا ہے، ان کے بارے میں فکر مند ہے، ان کے لیے قربانی چڑھاتا ہے کہیں انہوں نے خطا نہ کی ہو، اور وہ خود ایسا ہے کہ بائبل میں کسی اور شخص کے لیے ایسے الفاظ نہیں لکھے، ایوب کے لیے جو لکھے ہیں پہلی آیت، کہ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ ان خوبیوں کی بنا پر وہ خاندان ایک زبردست، مثالی، شاندار خاندان ہے، اکٹھے رہتے ہیں، اپنے اپنے گھر ہیں، لیکن ان میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی میرے گھر آؤ، میرا گھر تمہارے لیے بند نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو کہتا ہے میں نے اس کے گھر نہیں جانا، اگر وہ آئے گا میرے گھر میں تو وہ ناراض ہو جائے گا، ان کو یہ ٹینشن نہیں تھی۔ ہوتا نا ہمارے ہاں شادیوں میں اکثر ہوتا ہے، اچھا جی پھر انہوں دعوت دینی ہے تو پھر ساڈے لو نہ ہی سمجھو، اگر وہ شخص آئے گا آپ کے گھر میں تو اس کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آنے والے، ہم دونوں میں سے ایک کو چن لو، کس کو چننا ہے؟ یہ ہمارے عام روایت ہے، لیکن اس خاندان میں یہ محبت ہے، ایک دوسرے کی طرف برابر آنا جانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضیافت کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نعمتیں بانٹی ہوئی ہیں، ایسا خوبصورت خاندان ہے۔ اور ان میں باپ نے یہ روایت قائم کر رکھی ہے کہ وہ خدا کو نہیں بھولتا اور نہ اولاد کو بھولنے دیتا ہے۔ یہ ایک زبردست مسیحی خاندان کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، یہ گھرانہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ سو آج ہم سیکھنا شروع کریں گے بائبل مقدس کی روشنی میں مسیحی خاندانی زندگی۔ بائبل میں جو تعلیم مسیحی خاندانی زندگی کی بابت ہے، biblical teachings on the Christian family life۔ سو پہلے کچھ ہم غور کریں گے
A family according to the Bible. بائبل مقدس کے مطابق ایک خاندان کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے خاندان کسے کہتے ہیں، اس میں کون کون شامل ہے۔ بائبل کی روشنی میں میاں اور بیوی مل کر ایک خاندان ہے، شوہر اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف، دو لوگ میاں اور بیوی ایک خاندان ہے، پورا گھرانہ ہے۔ یہ اولاد اس خاندان میں توسیع ہے، اضافہ ہے، خدا کی طرف سے ایکسٹینشن ہے، خدا کی طرف سے برکت ہے۔ میاں اور بیوی پورا خاندان ہے خدا کی نظر میں، اور جب ان کے ساتھ اولاد شامل ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں خاندان کا حصہ بنتے ہیں۔ ماں، باپ اور اولاد، اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں، وہ مل کر ایک خاندان ہے۔ ماں باپ اور اولاد، اور پھر والدین، اولاد، اور پھر ان کے جیون ساتھی۔ جیسے ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، وہ ان کی شادی کر دیتے ہیں، اور جو اولاد کا جیون ساتھی ہے وہ بھی آپ کے خاندان کا حصہ ہے۔ ایک بڑی پرابلم ہمیں دکھنے کو ملتی ہے، ساس اور سسر جب فون کریں گے اپنے بیٹے کو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہو سے پرہیز کر کے بات کی جائے، اس کو نہ پتہ چلنے دیں کہ ہم اپنے بیٹے سے کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اس کو نہ بتانا، یہ ہماری گھر کی بات ہے، یہ ہماری بات ہے، ہماری پریشانی ہے، یہ اس کو نہ بتانا کہ ہم اس پریشانی سے گزر رہے ہیں، یہ رسوائی والی بات ہے، وہ سن لے گی تو کیا کہے گی۔ وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہے۔ بہو کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھیں، وہ آپ کے گھرانے میں شامل ہے۔ نوح اور اس کی بیوی اور اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 3، سم، حام اور یافت، اور ان کی آگے 3 بیویاں۔ خدا نے انہیں گھرانہ کہا، ایک گھرانہ ہے، ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، وہ 8 جانے، وہ ایک گھرانہ ہے۔ سو بہو کو خاندان کا حصہ سمجھیں، ماں باپ، اولاد اور اولاد کا جیون ساتھی، یہ سب مل کر ایک گھرانہ ہے۔ اور پھر آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، پوتے پوتیاں، وہ بھی گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعقوب کے بارے میں لکھا ہے اس کا سارا گھرانہ، یعنی اس کے 12 بیٹے تھے اور ان کی آگے اولادیں تھیں، وہ ان کو ایک خاندان کہا گیا، یعقوب کا گھرانہ کہا گیا۔ سو ماں باپ، بیٹے اور بہویں، اور پھر آگے ان کی اولاد، پوتے پوتیاں، یہ سب مل کر ایک خاندان ہے۔ اب اس خاندان کا سب سے اعلیٰ سربراہ، دا سپریم ہیڈ آف دا فیملی، خدا ہے۔ زمین کا ہر ایک خاندان اس سے نامزد ہے، یعنی خدا کا نام اس پر ہے۔ جب ہمیں دعا کرنے کے لیے سکھایا گیا، یسوع نے دعا کرنا سکھایا تو کیا کہا؟ اے ہمارے باپ۔ میں دعا کروں گا تو خدا کو کیا کہوں گا؟ دادا، باپ۔ میرے بچے دعا کریں گے تو کیا کہیں گے؟ دادا، باپ۔ ان کے بچے دعا کریں گے، میں تو خدا کو باپ کہتا ہوں، تو میرے بچوں کا کیا لگا؟ وہ جو میرا باپ ہے وہ میرے بچوں کا کیا لگا؟ لیکن ان کو دادا کہنا سکھایا نہیں گیا، ان کو کہا گیا وہ تمہارا بھی باپ ہے۔ یعنی جب ہم خدا کے خاندان میں آتے ہیں تو ہم 10 پیڑھیاں پہلے بھی جو شخص ہے وہ بھی اسے باپ کہتا ہے، اور 10 پیڑھیاں بعد بھی آنے والے بھی اسے باپ کہیں گے۔ ان میں دادا، پر دادا اور اس سے آگے گریٹ 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 گرینڈ فادر والا کوئی کانسیپٹ نہیں، وہ سب کا باپ ہے، اور سب کا باپ ہوتے ہوئے سب اس کی یکساں اولاد ہیں۔ وہ ہر ایک خاندان کا سپریم ہیڈ ہے، اعلیٰ ترین سربراہ ہے۔ خدا خالق ہونے کی وجہ سے اور یسوع مسیح کی وجہ سے، کیونکہ یسوع کی وجہ سے ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکیں۔ جب ہم سب اسے باپ کہتے ہیں تو وہ ہمارے باپ کا بھی باپ ہے۔
ہم مذاق میں کہتے ہیں تیرے باپ کا بھی باپ ہے، وہ ہمارے باپ کا بھی باپ ہے، سو وہ سب کا باپ ہے، ہر ایک گھرانے کا وہ سپریم ہیڈ ہے، اعلیٰ ترین سربراہ ہے۔ اور زمین پر جسمانی حالت میں جو خاندان آباد ہیں جسمانی طور پر، ان میں باپ، فادر یا ہسبینڈ، شوہر، وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ یہ خدا کا پیٹرن ہے، شوہر یا باپ۔ خدا نے یہ پیٹرن بنایا ہے، اور اس کو میں اور آپ نے نہیں بنایا، اور نہ ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہر ایک خاندان میں خدا اعلیٰ ترین سربراہ ہے، سپریم ہیڈ ہے، لیکن جسمانی طور پر، زمینی طور پر جو شوہر ہے یا باپ ہے، وہ ہیڈ ہے، وہ سربراہ ہے خاندان کا، اور اس میں کسی کو تبدیل کرنے کی، اس کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں خواتین کی کمی، ان کو کمتر نہیں بنایا گیا، ماں کا درجہ کم نہیں کیا گیا، بیوی کا درجہ کم نہیں کیا گیا، لیکن خدا نے پیٹرن یہ بنایا ہے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے آدم پہلے ہے، پھر حوا بنی، عورت کا سر مرد ہے، اور عورت کو خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کے تابع رہے جیسے خداوند کے۔ سو یہ خدا کا پیٹرن ہے کہ شوہر اور باپ خاندان کا سربراہ ہے، ہیڈ ہے۔ اور جہاں باپ نہیں رہتا یا شوہر نہیں ہوتا، غیر حاضر ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یا کسی سبب سے وہ اس گھر کی چار دیواری میں موجود نہیں ہے، جیسے آپ میں سے بتھیرے باپ اور شوہر بحرین میں ہیں، اور آپ کی بیویاں، آپ کے خاندان کے لوگ پاکستان میں یا ہندوستان میں ہیں، وہاں وہ آپ سے الگ رہ رہے ہیں، آپ جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں، غیر حاضر ہیں، یا کئی خاندان ایسے ہیں جن میں شوہر یا باپ کی وفات ہو گئی ہے۔ اس حالت میں ماں یا بیوی وہ سربراہ کی جگہ لے لیتی ہے۔ روت کی کتاب میں نومی، اس کا شوہر بھی مر گیا، دونوں بیٹے بھی مر گئے، دو بہویں ہیں، وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے، وہ لیڈ کرتی ہے، وہ خاندان کی سربراہ بنتی ہے، وہ معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، وہ مردوں سے بات کرتی ہے، وہ جا کے پھاٹک پہ ڈیل کرتی ہے، وہ اپنی بہوؤں کے لیے اچھا سوچتی ہے۔ روت کے ساتھ جو اس نے اس کا برتاؤ رہا، اور جو واپس اپنے ملک میں آ کر اس کی ایکٹیویٹیز رہی، روت کی کتاب پڑھیے، وہاں پہ یہ ایک ماں ہوتے ہوئے، ایک عورت ہوتے ہوئے، وہ اپنے خاندان کا نام قائم رکھنے کے لیے پورا لیڈنگ رول پلے کرتی ہے، سربراہی کرتی ہے۔ اور ایلیا نبی کے زمانے میں جب اس کو قحط کے وقت بھیجا گیا سارپت میں ایک بیوہ کے پاس، اس کا ایک لڑکا بھی ہے، وہاں ماں جو بیوہ ہے وہ اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے وہ نکلتی ہے لکڑیاں چننے کے لیے۔ وہ ایلیا نبی کو بتاتی ہے کہ میں لکڑیاں چن رہی ہوں، تھوڑی سی جا کے روٹی پکاؤں گی۔ وہ سربراہ بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سر پہ نہیں ہے، وہ نکلتی ہے، وہ سربراہ کے طور پہ فیصلے کرتی، قدم اٹھاتی ہے اور لیڈ کرتی ہے۔ جہاں باپ یا شوہر موجود ہیں وہاں باپ یا شوہر سربراہ ہے، اور جہاں وہ غیر حاضر ہیں یا ان کا وجود اس زمین پر قائم نہیں رہا، تو وہاں عورت کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ وہ لیڈ کرے۔ خدا نہ کرے کہ کسی عورت کی زندگی میں ایسا وقت آئے کہ اس کا شوہر اس کے سر پہ نہ رہے، لیکن اگر کبھی ایسی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں تو عورت کو اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر اپنے آپ کو بند نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ دو مثالیں بائبل میں ایسی ہیں کہ جہاں عورتیں خود اپنے گھرانے کی، اپنے خاندان کے نام کے لیے اور ان کے زندگی کے لیے آگے نکلتی ہیں، گھروں سے نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، محنت کرتی، لوگوں سے بات کرتی ہیں، شرما کے جھجک کے اندر نہیں بیٹھی رہتی۔
اگر کبھی عورت کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے سربراہ کے طور پر تو وہ دلیری سے کام کرے، وہ جرأت کرے، خدا نے اسے وہ فرض سونپ دیا ہے، وہ مقام دے دیا ہے کہ وہ لیڈ کرے، وہ ہیڈ بنے۔ اب جب ہم نے خاندان کے بارے میں جان لیا کہ خاندان میں کون کون لوگ شامل ہیں، ماں باپ ہیں یعنی میاں بیوی اور ان کی اولاد، بہویں، پوتے پوتیاں، یہ سب ایک خاندان ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کی شادی کر دیتے ہیں تو ان کو الگ رہنے کے لیے ان کو موقع دیں، ان کو اجازت دیں کہ بیٹا آپ اپنی زندگی جیو۔ یسوع مسیح نے بھی اس بات کو دہرایا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا۔ اور اس میں پہلے بھی تعلیم دے چکا ہوں کہ یہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے تم فارغ ہو، تم مرو تم جیو، میں صرف اپنی بیوی کا ہوں، نہیں، ذمہ داریاں ان کی پوری کرنی واجب ہے، لیکن بطور میاں بیوی وہ ایک الگ یونٹ، ایک الگ خاندان بن جاتے ہیں۔ انہیں اپنی زندگی میں فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اچھا سوچیں، ان کے لیے پلان کریں، ان کے لیے کچھ جوڑیں، کچھ سیونگز کریں، کچھ پلان کریں، منصوبہ بندی کریں ان کے لیے۔ مسیحی خاندانی زندگی، پہلی بات، خاندان کا تحفظ اور کفالت سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ خاندان کی سیفٹی، اس کی پروٹیکشن اور ان کی ضروریات کی فراہمی، یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ شوہر ہو یا باپ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے گھر کا انتظام کرو، ان کے تحفظ کا انتظام کرو، وہ محفوظ رہیں، اچھی جگہ پر رہیں اور ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں ملیں۔ خدا کے کلام نے یہ ہمیں پیٹرن سکھا دیا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے روزی روٹی کمائے، رہنے کا، پہننے کا، کھانے پینے کا انتظام کرے۔ بڑا عام ہے ہمارے خاص طور پہ دیہات میں ہوتا ہے کہ لڑکا کچھ نہیں کرتا، اس کی شادی کر دو، خود ہی کچھ کرنے کے لگ جائے گا، اس کے پاؤں میں زنجیریں آ جائیں گی، بیڑیاں آ جائیں گی تو خود ہی ذمہ داری آ جائے گی کندھوں پہ، تو کچھ کر لے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ تو اس کو پہلے کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف آپ نے شادی کی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں کیا سی، میں نے کہا تھا میری شادی کرو، سنبھالو اسے، یہ آپ کی خواہش پہ آئی ہوئی ہے۔ ایسا نہ کریں۔ جب تک کوئی شخص اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اپنے بیوی کے لیے جگہ تیار کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا جہاں وہ اسے رکھ سکے، جب تک وہ اس کی پوشاک اور اس کی خوراک، اس کی عزت اور اس کے تحفظ کا بندوبست نہیں کر سکتا، بیاہ مت کریں، شادی مت کریں۔ پہلے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہوں، پھر شادی کریں۔ اور کئی لوگ ہیں جوڑے ہی جاتے ہیں، اچھا کتنا چاہیے شادی کے لیے؟ ابھی کم ہے۔ کتنا چاہیے؟ ابھی کم ہے۔ بھئی کون سا تم نے برونائی کے سلطان جیسی شادی کرنی ہے؟ کتنے کروڑ چاہیے تمہیں شادی کے لیے اور عمر گنوا دیتے ہیں؟ ابھی کچھ اکٹھا کر لوں، ابھی کچھ کام کر لوں، کچھ بنا لوں، پتہ نہیں کیا کرنا۔ بھئی ایک گھر چاہیے، خوراک چاہیے، پوشاک چاہیے، پہننے کو لباس چاہیے، کھانے کو روٹی چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے۔ یہ آپ کی سیلری میں ہو سکتا ہے تو کرو شادی۔ کیوں اپنے خاندان کو پریشان کیے ہوئے ہو اپنی شادی ڈیلے کر کے؟ دونوں طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس قابل ہیں کہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں تو شادی کریں، اگر اس قابل نہیں ہے تو نہ کریں، کسی کی زندگی خراب مت کریں۔ یہ خاندان کے سربراہ کی، the head of family کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کے لیے تحفظ کا، ان کی ضرورتوں کی فراہمی کا انتظام کریں۔ سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، جو شوہر ہے، جو باپ ہے، اسے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، اسے حق ہے۔ بہت بڑی مثال،
ابراہیم سے خدا نے کہا اپنا اکلوتا بیٹا جو تجھے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، اسے کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ سارا راستے میں رکاوٹ بنی۔ اسحاق کتنا لاڈلا تھا، 100 برس کی عمر میں پیدا ہوا، کتنا قیمتی تھا، سارا رکاوٹ نہیں بنتی نظر آتی۔ کیا بیٹے نے کہا اتنا بوڑھا ہے، چل میں ذرا تجھے ڈاج کر کے ذرا کلٹی دے دیتا ہوں، تجھے گولی کرا دیتا ہوں، میرے پیچھے بھاگ کے پکڑ سکتا تو پکڑ لے، تو بوڑھا آدمی ہے، میں تو نہیں تیرے قابو آتا، کیوں میں اپنی جان دوں؟ نہیں، وہ لڑکا تھا، بھاگ سکتا تھا، وہ ریزسٹ کر سکتا تھا، مزاحمت کر سکتا تھا، جھگڑ سکتا تھا اپنے باپ سے، کیوں مجھے باندھ کے تو لکڑیوں پہ ڈال رہا ہے؟ کیا اسے اس وقت سمجھ نہ آئی جب لکڑیاں بچھا دی گئی اور ہاتھ باندھ کے اسے لٹا دیا گیا لکڑیوں پہ، اور باپ نے چھری لی اور اس پہ وار کرنے لگا اور فرشتے نے آواز دی اپنا ہاتھ لڑکے پہ نہ چلا؟ کیا اسے کوئی سمجھ نہ آئی؟ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، سب کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کے اختیار کو سمجھا کہ میرے باپ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ ہاجرہ لونڈی تھی، بیوی بن گئی، اس سے اولاد پیدا ہوئی، اسماعیل پیدا ہوا، وہ اسے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، حکم ہو گیا ٹھیک ہے جو سارا کہتی ہے مان لے۔ ہاجرہ نے لڑائی نہیں کی، اسماعیل نہیں لڑا اس کے ساتھ کہ باپ تو کیوں مجھے چھوڑ رہا ہے، کیوں مجھے باہر پھینک رہا ہے، تو مان لیا، کیونکہ سربراہ کو فیصلوں کا اختیار ہے، ہیڈ آف دا فیملی کو ڈیسیشن لینے کا اختیار ہے، اور یہ اختیار مسیحی خاندان میں تسلیم ہونا چاہیے کہ باپ کو، شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلے کرے۔ نومی وہ فیصلہ پتہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تو کھیت میں جا۔ بہو کہتی ہے تیری ذمہ داری ہے، تو کر، میں تو گھر میں رہوں گی۔ ایسا ہی ہوا، بہو جاتی ہے، بہو کو کہا جاتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تو بوئز کے قریب جا اور میں اس سے تیری شادی کی بات کروں گی، جا۔ روت چلی جاتی ہے۔ نومی پھاٹک پہ بات کرتی ہے رشتے کی، بوئز اور روت کے رشتے کی معاملات طے کر دیتی ہے، روت اس کو قبول کرتی ہے، حالانکہ ہے بہو۔ کتنی اچھی مثال ہے، اگر ساس کبھی تلخ فیصلہ بھی کر دے تو بہوؤں کو چاہیے تسلیم کر لیں اسے۔ نومی سربراہ تھی، اس نے جو فیصلہ کیا اس کی بہوؤں نے قبول کیا۔ سربراہ کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور خاندان کے سربراہ کا ایک یہ بھی فرض ہے وہ ایمان اور عقائد کے معاملے میں بھی لیڈ کرے۔ فیتھ اور کریڈ جو ہمارا ایمان اور عقیدے ہیں، ہمارے جو پریکٹسز ہیں ہماری، ان میں بھی سربراہ ذمہ دار ہے۔ ایوب کی مثال دیکھی ہم نے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند تھا اور قربانی دیتا تھا، مذہبی فریضہ انجام دیتا تھا۔ خدا نے باپ کو، شوہر کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ ایمان اور عقیدے کے حوالے سے اپنے خاندان کو لیڈ کرے۔ یشوع نے اپنی قوم سے کہا تم چن لو کس کی پرستش کرو گے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ایک خاندان کے سربراہ کو خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تو اپنے اولاد کو میری تعلیم دے، تو یہ باتیں ان کے ذہن نشیں کر، تو ان کو سکھا، تو ان کو تربیت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے زمینی ماں باپ کیا کرتے تھے؟ وہ یسوع مسیح کو لے کر گئے ہیکل میں، فرض پورے کیے، شریعت کے مطابق سارے فرض پورے کیے، اور پھر وہ ہر برس عید منانے کے لیے یروشلم میں جاتے تھے۔ جب وہ 12 برس کا ہوا ان کے ساتھ تھا، اسے بھی لے کر گئے وہ۔ سربراہ کی ذمہ داری ہے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے، فیتھ اور کریڈ،
کے حوالے سے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میرا فرض ہے میں اپنے خاندان کے لیے ایمان اور عقیدہ منتخب کروں اور میں یہ نافذ کروں ان پر. ایمان اور عقیدہ ہماری مسیحی سیٹ اپ میں ایک پرسنل میٹر نہیں رہتا, اٹس اے فیملی میٹر. یہ خاندان کا معاملہ ہے. آپ چوز نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کہ جی میں فلاں چرچ میں چلا جاتا ہوں تو چلو بیوی فلاں چرچ میں چلی جائے, میرے بچے فلاں میں چلے جائیں, ہم ڈیفرنٹ ہیں. نہیں, آپ ایز اے ون فیملی یونٹ, ایک خاندان, ایک گھرانے کے طور پر آپ کو, سربراہ کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ وہ خاندان کے ایمان اور عقیدے پر نظر بھی رکھے, ان کو اپنا ایمان اور عقیدہ منتقل بھی کرے. خدا نے ابراہیم کی بابت کہا تھا کہ انہیں میری باتیں سکھائے گا, یہ اپنی نسل کو میرے بارے میں بتائے گا. یہ ذمہ داری ہے ایک شوہر کی, باپ کی, اور اس کی غیر حاضری میں ماں کی, کہ وہ اپنے گھرانے میں اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدے میں لیڈ کرے. پھر تعلیم و تربیت اور اصلاح کا انتظام بھی سربراہ کی ذمہ داری ہے. اپنی اولاد کے لیے اسکولنگ, پڑھائی لکھائی, ان کی ٹریننگ. ایجوکیشن اور ٹریننگ دو الگ چیزیں ہیں. تعلیم ہمیں اسکول سے ملتی ہے, ٹریننگ ہمیں گھر سے ملتی ہے. تربیت, تعلیم اسکول سے ملتی ہے, تربیت گھر میں ہوتی ہے. اسکول میں 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں, باقی سارا دن بچہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے. باپ گھر پہ نہیں تو ماں کے پاس رہتا ہے, اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس رہتا ہے, دادا دادی یا نانا نانی کے پاس رہتا ہے. تربیت وہاں ہوتی ہے. یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے, اور بائبل رسپانسبل کرتی ہے شوہر کو, باپ کو, خاندان کے سربراہ کو کہ تم اپنی اولاد کو تعلیم بھی دو, ان کی تربیت بھی کرو اور انہیں درست بھی کرو. جہاں غلط ہے انہیں درست کرو. یہ مائیں اکثر رکاوٹ بن جاتی ہیں اولاد کی اصلاح میں, درستی میں, کریکشن میں. چھڈو بھی صحیح, میرا بچہ تو انہوں دسدا ہے, میرا بیٹے سب کو نظر آتا ہے اس پورے خاندان میں, اسی میں برائیاں ہی ہیں اور کسی کو کچھ اور دکھتا ہی نہیں ہے. اور پھر اس خاتون کے ڈر سے لوگ کہتے ہی نہیں کسی کے بچے کو جی چھوڑو پیچھے ہمیں وہ ماں کپتی جائیے. اپنی اولاد کی اصلاح میں اپنے خاندان کے لوگوں کو حق دو کہ وہ اسے درست کریں. اگر آپ کا بچہ آگ میں گر رہا ہے اپنی مرضی سے, آگ جل رہی ہے اور وہ جان بوجھ کے اس میں شرارتیں کر رہا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ گر جائے گا, اور آپ پاس نہیں ہو, اور آپ کے وہ رشتہ دار جنہیں ہم شریکہ برادری کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے نہیں چھیڑنا اسے کیونکہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں. ہم تیرے بچے کو اگر پکڑ لیں گے کہ وہ آگ میں نہ گرے, وہ شکایت کرے گا اماں چاچی نے پکڑ لیا مجھے, تو چاچی کے ساتھ تو پھر اماں کی لڑائی ہو جائے گی. تو اس لیے وہ چاچی بولے گی کہ جاؤ پھر آگ میں جلتے ہو, تو اماں کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پہ؟ ارے پکڑ لیتی میری اولاد بچ تو جاتی. اس وقت بھی کہنا, لڑنا اس سے, تو نے کیوں ہاتھ لگایا میرے بچے کو, وہ میرا بچہ تھا, مرنے دیتی. جو ہمارے بچے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے, وہ آپ کا مددگار ہے, وہ آپ کا حمایتی ہے, وہ آپ کی اولاد کا حمایتی ہے, جو اس کی غلطی آپ کو بتاتا ہے, جو اس کو درست کرنے کی بات کرتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آپ کی اولاد کی غلطی کی خبر لے کر آئے, شکوہ شکایت لے کر آئے, لڑے نہیں اس سے, سنیں بات اور اس کا شکریہ ادا کریں. آپ نے ہمیں آگاہ کیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خود تربیت کرو اپنی اولاد کی, کسی سے نہ لڑو. اصلاح, تعلیم, تربیت سربراہ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس میں دوسروں کو انوالو رکھیں. اجازت دیں کہ آپ اگر میری اولاد کو غلط کام کرتے دیکھیں تو آپ اسے ٹوک سکتے ہو, اسے روک سکتے ہو. اگر وہ نہیں رکتا تو ہمیں ضرور خبر دو تاکہ ہم اس کی خبر لیں. سربراہ خدا کے کلام کی روشنی میں اختیارات استعمال کریں. یہ یاد رکھنا کہ آپ اپنی اولاد کو ذبح آج نہیں کر سکتے, قربانی نہیں کر سکتے اس کی. اس وقت کیا وجہ تھی ابراہیم نے جو کیا؟ اگر بیوی کو, مطلب لونڈی تھی ہاجرہ, بیوی بن گئی, اس کو اور اس کے بچے کو گھر سے نکالا تو ہمیں بھی اجازت مل گئی, جی میرا دل ہی نہیں کرتا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ, میں آزاد رہنا چاہتا ہوں, جا نکل جا.
میں بھی آج سے ابراہیم ہوں، تو ہاجرہ اور تیرا بچے اسماعیل ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وقت خدا نے حکم دیا تھا، خدا نے حکم دیا تھا ابراہیم کو، تو ابراہیم نے یہ قدم اٹھایا تھا، اس سے پہلے نہیں اٹھایا تھا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی سچ مچ میں ابراہیم ہے تو مجھے آ کے ضرور بتانا کہ خدا نے آپ کو کون سے بچے کی قربانی کا بھی کہا ہے۔ آج آپ اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتے، اولاد کو مار نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ اس کو مارنے کے لیے، اس کو ذبح کرنے کا حکم خدا نے دیا تھا۔ اگر ابراہیم بننے کا اتنا شوق ہو کہ ہم نے ہاجرہ کو بھی چھوڑ دینا ہے اور اسماعیل کو بھی چھوڑنا ہے، تو پھر اپنے باپ دادا کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، خیموں میں رہنا پڑے گا، جہاں خدا کہے وہاں جانا پڑے گا، پوری طرح ابراہیم بننا پڑے گا۔ پھر جب تک خدا کا کلام آپ کو کسی کام کی، سخت کام کی بھی اجازت نہ دے، وہ قدم نہ اٹھائیں۔ آپ اپنے اختیارات، آپ ماں ہیں یا باپ ہیں، سربراہ ہیں خاندان کے، آپ خدا کے کلام کی روشنی میں وہ اختیار استعمال کریں۔ جن باتوں کی اجازت خدا کا کلام دیتا ہے وہ کریں، آپ ان سے ہٹ کے نہیں۔ میرا اختیار ہے، میں جتنی مرضی شراب پیوں میں فیصلہ کر سکتا ہوں، میرا اختیار ہے میں جہاں مرضی، جتنے مرضی ہوٹلوں میں جا کر راتیں گزاروں، میرا اختیار ہے، میرا فیصلے کا اختیار ہے۔ یہ نہیں ہے۔ خدا کے کلام کی روشنی میں آپ کو اختیارات استعمال کرنے ہیں، اتھارٹی یوز کرنی ہے۔ خدا نے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو روتا بلکتا اور ضرورت کی حالت میں چھوڑ دو اور خود عیاشیاں کرتے پھرو، سیر سپاٹے کرتے پھرو، اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے رہو، اور آپ کے بیوی اور بچے اور گھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ ترس رہے ہیں۔ آپ کو اپنے اتھارٹی خدا کے کلام کی روشنی میں استعمال کرنی ہے۔ خدا پکڑتا ہے، خدا حساب لیتا ہے۔ اور خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے سربراہ کے فیصلے کا احترام کریں، اسے قبول کریں، اسے فرما برداری کہہ لیں۔ اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، فرما بردار رہیں، ان کا حکم مانیں، ہر ایک بات میں ان کے فرما بردار رہو، ہر ایک بات میں ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں اسے ضرور پورا کرو، فرما بردار رہو۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی توہین کرتا ہے، انہیں انسلٹ کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ سو خاندان کے سربراہ کا فیصلہ یا اس کا حکم قبول کریں، اسے ایکسپٹ کریں، اسے مانیں، نافرمان نہ ہوں کبھی بھی۔ روت نے اپنی ساس کے حکم مانے تھے، ساس تھی، ساس کا حکم مانا کیونکہ وہ خاندان کی سربراہ تھی۔ اسحاق جوان تھا، دولت مند تھا، بڑا لاڈلا تھا، اکلوتا وارث، اپنی مرضی سے شادیاں جتنی مرضی کر سکتا تھا۔ باپ نے 3 عورتوں سے اولاد پیدا کی، اور بیٹوں نے، اسحاق کے بچے جب ہوئے عیسو اور یعقوب نے 4 عورتوں سے اولاد پیدا کی، عیسو نے بھی کئی عورتیں، لیکن یہ ایک شخص نظر آتا ہے جس نے ایک ہی بیوی ساری عمر رکھی اور اسی سے اولاد پیدا ہوئی۔ 20 برس بانجھ رہی، اولاد نہیں ہوئی 20 برس، لیکن اسے چھوڑا نہیں، اس کے لیے دعا کی۔ کلام میں لکھا ہے کہ اسحاق نے ربکا کے لیے دعا کی تو خدا نے اسے اولاد دی۔ وہ اپنے باپ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے، اس کی شادی کے معاملے میں بھی۔ باپ نے نوکر کو بھیج دیا، جاؤ جا کے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی لے آنا۔ جو لڑکی آ گئی اسے دیکھا بھی نہیں، اس نے چہرے پہ نقاب اوڑھ لیا تھا۔ ربکا نے جب اتری اونٹ سے چہرے پہ پردہ گرا لیا، اسحاق نے دیکھا بھی نہیں کہ ہے کیسی، اس کو لے گیا خیمے میں کہ تو آج سے میری بیوی کے طور پر یہاں رہے گی۔ دیکھا بھی نہیں، نوکر کو بھیجا باپ نے کہ جا بیوی لے آ میرے بیٹے کے لیے، وہ جس کو لے آیا اسی کو بیوی بنا لیا، کیونکہ باپ کا حکم تھا جس سے یہ لے کر آئے گا وہ تیری بیوی ہوگی، مان لیا۔
جو فیصلہ سربراہ کرتا ہے اسے مانے، آبجیکٹ نہ کریں، اور بیوی شوہر کا ہاتھ بٹائے۔ معاملات میں ہوتا ہے کہ بھائی پادری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تو ہی ہے سربراہ، تیری ہی مرضی، تیری ذمہ داری، تیرے ہی فیصلے، تیرا ہی کام ہے، اب تو ہی کر، میں کچھ نہیں۔ بھئی ہاتھ بٹانا ہے، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے۔ ہم سال باب نمبر 31 میں ایسی عورت کی خوبصورت تصویر ہے جو اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے، اور وہ بزنس کرتی ہے، وہ محنت کرتی ہے، وہ ایک کھیت کے بارے میں سوچتی ہے، اسے خرید لیتی ہے، وہ بزنس وومن ہے۔ اس کا شوہر جب پھاٹک پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب شہر کی مجلس لگتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، پنچایت لگتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس شوہر کی عزت ہوتی ہے جس کی بیوی بزنس کرتی، کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اور اپنے خاندان کی کفالت میں مدد کرتی ہے۔ یہ بات چھوڑ دیں کہ اگر عورت کام کرے گی، بہن بیٹی بیوی کام کرے گی تو بڑی رسوائی اور ذلت ہوگی، نہیں، بائبل میں ایسا نہیں ہے۔ عورت اگر جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، نیک ہونا چاہیے، نیک بزنس، یہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہے، اور اس سے شوہر کی بے عزتی نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے، اس کی اولاد کے لیے بہتری وہ کرتی ہے۔ اور خدا نے حوا کو مددگار بنایا ہے، آدم کا مددگار ہے، بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کے فیصلوں میں، ان پر عمل درآمد میں، گھر کے انتظام میں مدد کرے۔ شوہر تیری ہی ذمہ داری ہے بچوں کو پڑھانا، جا اسکول بھی چھوڑ کے آ، فیسیں بھی تو ہی بھر، ٹیوشن بھی تو ہی پڑھانا انہیں، میں تو بیٹھی ہوں آرام سے، نہیں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ اولاد والدین کا ہاتھ بٹائے اور خدمت کریں۔ اب بچے لبرٹی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ابا جان پاہمیں ریٹائر ہو گئے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے گھر کا خرچہ چلانا، ہم کیوں چلائیں؟ نہیں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، خدا کا کلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤ، اپنی ماں کی مشقت میں کمی لے کر آؤ، ان کی مدد کرو، ان کا بوجھ شیئر کر لو ان کے ساتھ۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے وہ کام کرے، وہ روزگار میں آئے، وہ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹائے۔ یعقوب جب بزرگ ہوا، اس کے بچے جوان ہوئے تو انہوں نے بھیڑ بکریاں پالنا شروع کر دیا، اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اسحاق جوان ہوا، باپ ابھی زندہ تھا تو اس نے کھیتی باڑی شروع کر دی باپ کے ساتھ، اور سارا انتظام اپنے اسٹیٹ کا سنبھال لیا۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو گھر میں ضرورت مند لوگ ہیں، جیسے تیموتھیوس کا ایک نام لکھا ہوا پہلا خط، ذرا اس میں دیکھیے، ایک بڑی دلچسپ اس میں بات لکھی ہوئی ہے۔ تیموتھیوس کا پہلا خط ہے 5واں باب اور 4 آیت، اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں۔ یعنی اگر دادی ہے، نانی ہے، تو اس کا بوجھ بھی پوتوں کو اٹھانا ہے، وہ اس کی خدمت کریں، وہ اس کا حق ادا کریں۔ ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے۔ اولاد نے جب جوان ہو جاتے ہیں، محنت کریں، روزی کمائیں، کوئی اچھا پیشہ اختیار کرو، کام کاج کرو، روزگار اپناؤ، اور اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدائش کے بعد سے جوان کرنے تک پڑھایا لکھایا، اور آپ کی خوراک کا، آپ کی پوشاک کا، آپ کی ضرورتوں کا، آپ کی خواہشوں کا خیال رکھا۔ اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں تو انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ حق ادا کرو، اپنے گھر میں پہلے حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کا، اور اپنے ماں باپ کے جو والدین ہیں ان کا حق، یعنی دادا دادی نانا نانی ہیں، ان کا بھی حق ادا کرو۔ اور لکھا ہے کیونکہ یہ خداوند خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ خدا کو پسند ہے یہ عمل کہ جوان ہو جائیں ہم تو اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں، ہم ان کی خدمت کریں۔ اور پھر خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خاندان کے لوگوں کے بیچ میں محبت ہونی چاہیے، آپس میں محبت ہو۔
ایوب کے خاندان میں ہم دیکھتے ہیں کتنی محبت تھی. اس کے 10 بچے ہیں، ان کے اپنے اپنے الگ الگ گھر بھی ہیں، لیکن وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت سے رہتے ہیں. ان میں شریکے والا کوئی کام نہیں نظر آتا کہ جی لڑائی جھگڑا ہو جائے. محبت سے رہتے ہیں. محبت خدا کی خواہش ہے کہ خاندانوں میں ہو. خدا خود محبت ہے. اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس نے ہم سے پہلے محبت رکھی، اور خداوند یسوع نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. یسوع سے پوچھا گیا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور دوسرا اسی کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. سو خداوند یسوع مسیح نے پورے شریعت کو، نبیوں کے صحیفوں کو، ان کی تعلیم کو ان 2 حکموں میں سمیٹ دیا کہ توریت اور نبیوں کے صحیفوں کا مدار اسی پر ہے. اور محبت جب آپس میں ہوتی ہے تو کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا باب نمبر 13 ذرا کھول کے رکھیے اپنے سامنے. کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے اور باب نمبر 13 ہے. اس سے خوبصورت تشریح، ڈیفینیشن محبت کی کہاں ملے گی؟ اب ذرا سنیے. محبت صابر ہے، صبر کرتی ہے. جس گھرانے میں محبت ہوگی وہ صبر کریں گے. وہ ایک دوسرے کو نوچیں گے نہیں، لالچ نہیں ہوگا ان میں، ایک دوسرے سے حسد نہیں ہوگا. محبت صابر ہے اور مہربان ہے. ضرورت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مہربان ہے. محبت حسد نہیں کرتی. بہنوں بھائیوں میں ہوتا لو اس کو ہی ابا پیار کرتا ہے، اس کو ہی اماں زیادہ پیار کرتی ہے. جس گھر میں محبت ہے وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، ایویں لمبی لمبی نہیں چھوڑتی. تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتی، نازیبا کام نہیں کرتی، نالائق، نجس، ناپاک حرکتیں نہیں کرتی. محبت، اگر خاندان میں محبت ہے تو شوہر کسی اور طرف اور بیوی کسی اور طرف نہیں جائیں گے، کوئی نازیبا کام نہیں کریں گے. اپنی بہتری نہیں چاہتی. اکثر ماؤں میں دکھتا ہے یہ، سٹوریز پڑھتے ہیں ہم، کہانیاں دیکھتے ہیں، ڈراموں، فلموں میں، کلپس میں دیکھتے ہیں کہ ماں خود بھوکی رہ جاتی ہے اور بچوں کو کھلا دیتی ہے. باپ کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں لیتا، خود تنگی سہتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھی چیزیں لے کر آتا ہے. اپنی بہتری نہیں چاہتی، خاندان کے لوگوں کی بہتری چاہتی ہے. محبت جھنجھلاتی نہیں، غصہ نہیں کرتی. پیچھے ہو جا، میرے سامنے نہ آئی. جھنجھلاتی نہیں ہے، فرسٹریٹ نہیں ہوتی. بدگمانی نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کو یاد نہیں رکھتے. جس گھر میں محبت ہے اس گھر میں کسی سے غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے، اس کو یاد نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں اسے. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. جس گھر میں محبت ہے اس میں شک نہیں ہوتا، ایک دوسرے پر شک نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. سو خاندان میں اسپیشلی میاں اور بیوی میں اعتماد، ٹرسٹ، بھروسہ، یقین سب سے زیادہ اہم ہے. وہ گھر کیسے قائم رہے گا جب بیوی ہر بار کہے گی مجھے آپ پہ شک ہے؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، تجھے شک ہے تو پھر شک کیا.
کیا ہو کہ اگر شوہر کھڑا ہو جائے سیدھا ہو کہ ہاں بھائی شک ہے تو ہے، تو کر لے جو کرنا ہے، تو اپنے شک کے ساتھ جہاں رہنا چاہتی ہے خوش رہ، کیا کر لو گے؟ اور شوہر بھی بلا وجہ اپنی بیویوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ تو نے اس سے کیوں بات کی، اس سے کیوں مل رہی تھی، اس کو کیوں، یہ نالائق حرکتیں ہیں، نازیبا باتیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرو، کیونکہ محبت بدگمان نہیں ہوتی، سب باتوں کا یقین کرتی ہے۔ جب بول دیا کہ یہ بات ایسے ہے تو محبت یقین کرتی ہے، I accept it, sorry I was wrong۔ محبت ہونی چاہیے خاندان میں، اس محبت سے آگے اور بہت کچھ ہے، وہ آئندہ جمعے ہم سیکھیں گے، لیکن آج یہ سیکھ کر جائیں، ہمیں خاندان میں سربراہ کا احترام کرنا ہے، اس کے اختیار کو ماننا ہے۔ اگر آپ سربراہ ہو تو آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور اس اختیار کو خدا کے کلام کی روشنی میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ خاندان میں سب سے اہم درجہ خداوند کا ہے، اگر اس کے حکم کے خلاف کچھ کر رہے ہیں تو خاندان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ محبت رکھیں، محبت سب کچھ برداشت کرتی اور سہتی ہے، صبر کرتی ہے، سب باتوں کا یقین کرتی ہے۔ محبت میں خاندان بندھے رہیں تو قائم رہیں گے، محبت ختم ہو جائے خاندان ٹوٹ جائیں گے۔ باقی باتیں اگلے جمعے ہم سیکھیں گے۔